سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو افرادی قوت یعنی ہمارے مزدور ورکرز یہاں سے جا رہے تھے۔ اسلامی ملکوں کے سفارت خانوں کے لیے ان کی شراب کا کوٹا کینسل ہوا تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور قبل اس کے کہ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں، اس چینل کو ویو کرنا، سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک وی لاگ میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ اس ملاقات میں میں نے ان سے ایک سوال بھی یہ کیا کہ بیوروکریٹ یعنی افسر شاہی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ کو کئی چیزوں کا پھر علم بھی نہیں ہوتا، آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس بات پہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے وزیر اعظم کو اس طرح کی بات کیوں کہہ دی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا۔ تو جناب وہ میں مجبور اس لیے ہوا تھا کہ جو بھی متعلقہ افسران ہوتے ہیں بڑی چالاکی کے ساتھ وزیر اعظم کو یا بے خبر رکھتے ہیں یا ان کو گمراہ کن آدھا سچ بتاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نقصان ملک کا ہوتا ہے، اس ملک کے عوام کا ہوتا ہے، اس ملک کا تشخص جو ہے بیرون ممالک میں وہ برباد ہوتا ہے۔ تازہ ترین مثال آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے بابوؤں نے جو ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کوئی 2 مہینے پہلے ایک نیا ٹیکس لگا دیا۔ کس پہ؟ اس ملک کے غریب عوام پہ نہیں، جو کہ بیچارے پہلے ہی ٹیکسوں کی نیچے پس رہے ہیں، بلکہ جو اس ملک میں سفارتکار آتے ہیں غیر ملکی، ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ آپ جب باہر سے اپنے لیے مختلف اشیاء منگوائیں گے کھانے پینے کی، اس میں مشروبات ہر قسم کے شامل ہیں، اس کے اوپر آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس دیں گے۔ کچھ 18% ٹیکس تھا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ دنیا بھر میں یہ تمام کاروبار یعنی ڈپلومیٹس جو سفارتکار کسی ملک پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ویانا کنونشن کے رہنما اصول ہیں۔ ویانا کنونشن ایک ایسا معاہدہ ہے جس پہ پاکستان نے بھی دستخط کیے ہوئے، شاید چند ممالک نے نہ کیے ہوں۔ اس کنونشن کے تحت اگر آپ نے وہ دستخط کر دیے ہیں، اس پہ توثیق کر دی ہے، تو اس کے جتنے بھی رکن ممالک کے ڈپلومیٹس یا سفارتکار آپ کے ملک میں آئیں گے، آپ ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ یہی ہوتا ہے پاکستان کے سفارتکاروں پہ، جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ان کی آمدنی ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں کس ہمارے زبردست تھنکر نے جو ایف بی آر میں بیٹھے ہیں یہ سوچا کہ ہم ڈپلومیٹ سے بھی پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کیا وزیر اعظم کو اس کا پتہ ہوگا؟ لیکن وزیر اعظم کو انہوں نے اپنی جو بڑی اسکیم آف تھنگز اس میں لکھا ہوگا کہ جی ہم ڈپلومیٹس چونکہ یہ شراب منگواتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں منگواتے ہیں، اس پہ بھی ٹیکس لگا لیتے ہیں۔ تو پھر بہت احتجاج ہوا، بہت لے دے ہوئی، شاید وزیر اعظم کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن بامر مجبوری حکومت کو وہ اقدام اور وہ ٹیکس واپس لینا پڑا۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ جو 2 مہینے تک اس پہ بحث مباحثہ ہوا اور جس طرح غیر ملکی سفارتکاروں نے اس پہ احتجاج کیا، ایف بی آر کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اس سے وہ اپنے ملک کے جو صنعت کار ہیں اور اپنے ملک کی جو ہائر بیوروکریسی اس کو کیا بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ جو نہ اپنے قوانین مستقل مزاجی سے امپلیمنٹ کرتا ہے، نہ نہ بین الاقوامی معاہدے کا احترام کرتا ہے۔ اور ویانا کنونشن ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ دنیا بھر میں اتفاق ہے اور جس کا احترام سب پہ لازم ہے۔ تو یہ میری مراد تھی جب ہماری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی کہ آپ کو چونکہ ظاہر ہے وزیر اعظم کو ہر چیز کا تو پتہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا بڑی مہارت کے ساتھ ہمارا بیوروکریٹ صرف اپنے نمبرز دکھانے کے لیے کہ ہم نے مثال کے طور پہ 100 نئے ٹیکس لگا دیے۔ اب وزیر اعظم بیچارہ چاہے کوئی بھی ہو وقت کا وزیر اعظم، وہ اتنی تفصیل میں کہاں جائے گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کس کس پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے۔ ان کو تو ایک بتاتے ہیں کہ ہم نے 100 نئے ٹیکس لگائے ہیں، 100 نئے ٹیکسوں کے نتیجے میں ہماری آمدنی سال کی 20 ارب بڑھ جائے گی۔ وزیر اعظم تو ظاہر خوش ہوگا کہ جی ہاں ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا، کہاں سے آپ نے لوپ ہولز نکال کر ٹیکس لگا دیا ہے۔ انہیں غالباً یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ
ہم ڈپلومیٹس پہ ایک ٹیکس لگا رہے ہیں اور وہ ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، تو کون احترام کرے گا ہمارے ملک کا، ہماری حکومت کا، ہماری بیوروکریسی کا؟ اسی طرح ایک بات اس سب سے جڑی ہوئی مجھے یاد آئی، جنرل ضیاء الحق جب برسر اقتدار آیا، اس نے اسلام کو ایک ہتھیار کے طور پہ، سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، اور جو بہت سارے انہوں نے کام کیے جس کا خمیازہ پاکستان آج بھگت رہا ہے، وہ ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک حکم جاری کروایا کہ جو اسلامی ملکوں کے ایمبیسیاں ہیں، سفارتکار ہیں، وہ یہاں پہ الکوہل یعنی شراب امپورٹ نہیں کر سکتے، اپنے ان کے جو لائسنس تھے عملاً وہ کینسل کر دیے گئے۔ اب تصور کیجئے کہ آپ نے وہاں بھی ایک ویانا کنونشن کو بھی آپ نے اسلامی اپنے جو جذبہ تھا اس کی نظر کر دیا۔ تو جناب ہوا کیا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان سے دھڑا دھڑ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو افرادی قوت یعنی ہمارے مزدور ورکرز یہاں سے جا رہے تھے، اور سعودی عرب نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اس لحاظ سے اچھا کیا کہ پاکستانیوں کو ترجیح دیتے تھے بھارتی ورکرز پہ۔ تو جناب جب جنرل ضیاء الحق کے حکم کے تحت یہاں پہ اسلامی ملکوں کے سفارت خانوں کے لیے ان کی شراب کا کوٹا کینسل ہوا، تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سعودی عرب نے پاکستان سے افرادی قوت کی درآمد پہ پابندی لگا دی، اور جو ہمارے پاس لائسنس تھے یہاں سے اپنے لوگوں کو سعودی عرب بھیجنے کا، وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا۔ پھر کہیں جا کے احساس ہوا جنرل صاحب کو کہ یہ تو الٹا ہم جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ جو لوگ بیچارے یہاں سے جاتے ہیں ملازمت کی خاطر، روزگار کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی زر مبادلہ بھیجتے ہیں، یہ تو ہم اس کو محروم کر رہے ہیں۔ تو جناب جنرل ضیاء الحق کو وہ مجبوراً وہ لائسنس اسلامی ملکوں کے سفارتکاروں کے لیے بحال کرنے پڑے۔ تو یہ وہ جناب کارکردگی ہے، یہ وہ طرح امتیاز ہے ہمارے بیوروکریٹس کا کہ وہ حکمرانوں کو ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ حکمران تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن برباد کیا ہوتا ہے؟ اس ملک کا تشخص۔ اور یہی کام ہے جو ہم سالہ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صدر کو خوش کرنے کے لیے ہمارے افسران اور ان کے ایڈوائزرز ہر قسم کا کام کرتے ہیں، ایسا کام کہ وہ خوش ہو جائیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا اثر اس ملک پہ کیا ہوگا۔